اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا ابی الزہراء محمد والمعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے خداوند عالم کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ خداوند عالم نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید سے انس رکھ سکیں اور قرآن کی تفسیر کر سکیں اور قرآن کے تعلیمات کو حاصل کر سکیں۔ دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں اسی طرح ساری زندگی قرآن سے متصل رہنے کی توفیق دے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایک ہاتھ میں قرآن مجید کا دامن ہو اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہو۔ اس لیے رسول خدا نے اپنے آخری وقت میں یہی فرمایا تھا کہ میں دو قیمتی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت۔ اگر تم ان کا دامن تھامو رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کے دامن کو چھوڑا۔ اگر کسی نے قرآن کو تھاما تو اہل بیت کو چھوڑ دیا، اور بعض نے اہل بیت کو تھاما اور قرآن کو چھوڑ دیا۔ کامیاب ہونے کے لیے قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی ضرورت ہے، اور اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں اس قوم میں پیدا کیا جہاں ہمیں قرآن کی تعلیمات بھی دی جاتی ہے، اہل بیت کی تعلیمات بھی دی جاتی ہے، تاکہ انسان دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اس سے پہلے والی دو کلاسوں میں ہم نے ایک حد تک ان آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی۔ سب سے پہلے ہم نے بتایا کہ سورہ بقرہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سورہ میں مومنین کے صفات بھی بیان کیے گئے ہیں، منافقین کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں، اور مشرکین کی بھی صفات بیان کی گئی ہیں۔ ہم نے فرمایا کہ یہاں پہ ذالک الکتاب سے مراد کیا ہے، پھر ہم نے کہا لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کے اندر کوئی عیب نہیں آ سکتا، اس سے مراد کیا ہے۔ پھر اس کے آگے ہم نے فرمایا ھدی للمتقین سے مراد کیا ہے، قرآن کس طرح سے متقین کی ہدایت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے فرمایا کہ متقین کے 5 صفات ان آیات میں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ ہم نے کل بتایا تھا غیب سے مراد کیا ہے اور ان پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اور آج جو دوسری صفت متقین کی بیان کرنا ہے وہ ہے
وَيُقِیمُونَ الصَّلَاۃَ، جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، جو لوگ نماز کو برپا کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ لفظ نہیں آیا کہ جو لوگ نماز کو پڑھتے ہیں، بلکہ یہاں پہ لفظ آیا ہے جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، جو لوگ نماز کو قیام کرتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم قیام کو سمجھیں تاکہ یہ مومن کی صفت بھی ہمیں سمجھ میں آئے کہ قیام سے مراد کیا ہے۔ لفظ قائم کے عام طور سے دو معنی لیے جاتے ہیں۔ پہلے معنی قائم کے جو بیٹھنے کے مقابلے میں جو شخص کھڑا ہو اسے کہا جاتا ہے وہ قائم ہے، یعنی کھڑا ہوا ہے۔ پہلا معنی جو قیام کا لیا جاتا ہے وہ بیٹھنے کے مقابلے میں، اسی لیے کہا جاتا ہے نماز کی حالت میں تکبیرۃ الاحرام جب بھی کہنا ہو تو قیام کی حالت میں ہونا ضروری ہے، یعنی تکبیرۃ الاحرام کھڑے ہو کر کہنا ضروری ہے، جو کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ضروری ہے کہ کیوں یہ شرط لگائی گئی کہ نماز میں قیام کیوں ہے، اس کے بہت سارے وجوہات علماء کرام بیان کرتے ہیں، بس ہم اشارہ کچھ وجوہات کی طرف دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ ایک، انسان نماز میں جو کھڑا ہوتا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی عاجزی کو بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے پروردگار میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ ہے وہ تیری ذات ہے، تو ایسا قائم ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ یہ اپنے قیام میں کھڑے ہو کر انسان خدا کو یاد کرتا ہے اور خدا کی قیومیت کی دلیل دیتا ہے کہ خداوند عالم ہی وہ مرکز ہے جس کی وجہ سے یہ ساری کائنات آج باقی ہے۔ پہلی وجہ اپنی حقارت کو بیان کرتا ہے، اپنی پستی کو بیان کرتے ہوئے بندہ کھڑا ہو کر کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ ہے وہ تیری ذات ہے۔ دوسری وجہ کہ انسان نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے مساوات ہو جائے، برابری آ جائے۔ بندہ کھڑا ہو کر بتا رہا ہے کہ اب خدا کی نگاہ میں کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں، سب کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں کہ سب ایک جیسے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں قیام اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کی نگاہ میں سب بندے برابر ہیں۔ اور جو تیسرا معنی جو نماز میں قیام ہے جس کی علت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس قیام سے انسان اپنے جسم اور روح دونوں کو خدا کے سامنے حاضر کرتا ہے اور خداوند عالم کو اپنے روح اور جسم سے دیکھ رہا ہے کہ خدا اس کے سامنے ہے، تو احترام کے لیے اپنی جگہ سے انسان کھڑا ہوتا ہے۔ یہ ایک معنی ہے جو قیام کا ہے، جو بیٹھنے کے مقابلے میں آئے اسے قیام کہا جاتا ہے۔ اور جو دوسرا معنی قیام کا ہے جو کمزوری کے مقابلے میں آتا ہے، جسے استقامت کہا جاتا ہے، یعنی قیام کا دوسرا معنی مضبوطی ہے، استقامت ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس طرح سے مضبوط کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان شیطان سے، اپنے نفس سے اور سب سے جہاد اکبر اور جہاد اصغر کر سکتا ہے۔ پہلا معنی جو بیٹھنے کے مقابلے میں تھا، اب یہ دوسرا معنی ایک درجہ اور بلند ہو کر انسان استقامت کو پیدا کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان شیطان جو باہر کا دشمن ہے اس کے ساتھ بھی جہاد کرتا ہے، اور نفس جو اندر کا شیطان ہے اس کے ساتھ بھی جہاد کرتا ہے۔ یہ ہے نماز کا معنی۔ نماز قائم کریں، ایک معنی یہ ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ خود میں اتنی استقامت لے کر آئیں، خود کو اتنا مضبوط کریں کہ جس کے بعد آپ اپنے نفس کے ساتھ بھی جہاد کر سکتے ہو، آپ اپنے دشمن کے ساتھ بھی جہاد کر سکتے ہیں۔ یہ ہے معنی
استقامت کا جو نماز کے لیے آیا ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ یہ نہیں کہا خداوند عالم کہ نماز کو پڑھو۔ نماز کے پڑھنے میں اور نماز کو برپا کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ نماز کو پڑھیں مطلب کیا؟ جب ماحول مل جائے تب جا کر نماز پڑھ لیں، نہیں، استقامت کریں، نماز کو باقی رکھیں۔ جب کوئی یہ انتظام نہ ہو تو تم آگے بڑھو اور تم جا کر نماز کا ماحول بناؤ اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ مراد ہے نماز کا قیام کا۔ اب یہ لفظ قیام قرآن میں 4 جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ ایک جگہ پہ خداوند عالم فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ انبیاء کا کام یہ ہے کہ دین کو قیام کریں، دین کو قائم کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا دین بیٹھا ہوا ہے جسے بلند کریں؟ نہیں، بلکہ دین کو مضبوط کریں، دین میں استقامت پیدا کریں۔ پھر خداوند عالم فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط۔ اے ایمان لانے والوں، تم لوگ قوامین میں سے ہو جاؤ، بالقسط کے، یعنی عدالت کو قائم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم ظالم کو قیام کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، بلکہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم عدل کو قائم کرو، عدل کا قیام برپا کرو۔ پھر تیسری جگہ پہ خداوند عالم فرما رہا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس۔ خداوند عالم نے کعبے کو وہ مرکز قرار دیا ہے جہاں سے قیام شروع ہو، یعنی کعبہ وہ مرکز ہے جہاں سے استقامت شروع ہونی چاہیے۔ یہ حج کا موقع کیوں آ رہا ہے؟ تاکہ انسان حج کو جا کر اپنے اندر استقامت برپا کر دے، یعنی کعبہ وہ مرکز ہے جہاں سے قیام شروع ہونا ہے۔ تو ہم نے تاریخ میں دیکھا یہی کعبہ مرکز تھا جہاں سے قیام شروع ہوا۔ رسول کا قیام بھی کعبے سے شروع ہوا، مکے سے شروع ہوا، پھر مدینہ پہنچا اور مدینہ سے دنیا کے کونے کونے تک گیا۔ اسی طرح سے قیام امام حسین بھی مکے سے شروع ہوا، مکے کعبے تک امام جا کر بتا رہے ہیں یہ وہی قیام ہے جسے رسول نے کیا تھا۔ رسول نے قیام کیا دین کو پھیلانے کے لیے، اب میں قیام کر رہا ہوں دین کو بچانے کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے ہماری روایتوں میں بھی اس بات کا ذکر ہوا ہے جب امام زمانہ قیام کریں گے، جب امام ظہور کریں گے تو اسی کعبے سے آئیں گے، کیونکہ خداوند عالم نے کعبہ مرکز قرار دیا ہے استقامت کا۔ تو یہاں سے سمجھ میں آیا یہ جو صفت میں خداوند عالم فرما رہا ہے متقین کی صفت یہ ہے کہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اس کا سے مراد یہ ہے کہ نماز سے استقامت لیتے ہیں، نماز سے خود کو مضبوط کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ وہ اپنے نفس کے ساتھ ساتھ دشمن خارجی اور دشمن داخلی سے جہاد کر سکتے ہیں۔ اب خداوند عالم نماز کے قیام کے لیے فرما رہا ہے یہ صفات ہیں کہ جو بھی نماز کو قائم کرتا ہے، ان صفات کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ وہ نماز کو قائم کر رہا ہے یا نماز کو پڑھ رہا ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ نماز ہے جو انسان کو فحشاء اور منکر سے یعنی برائیوں سے بچاتی ہے۔ اگر نماز برائیوں سے نہ بچائے اس کا مطلب وہ نماز کو پڑھ رہا تھا، نماز کو قائم نہیں کر رہا، اور جو نماز کو قائم نہیں کرتا وہ متقین کے صف میں نہیں آ سکتا۔ آپ چاہتے ہیں متقین میں شامل ہو جائیں تو نماز کو قائم کرنا ہوگا، اور وہی نماز کو قائم کرے گا جس کی نماز اسے مضبوط کر دے، اتنا مضبوط کر دے
کہ وہ گناہوں کی طرف نہ جائے۔ اس لیے خداوند عالم فرما رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قطعاً یہ نماز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ اور دوسری صفت قیام نماز کی یہ ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کی حفاظت کرتے ہیں مطلب کیا؟ جو خود کو مضبوط کر لیتے ہیں کہ وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر تیسری صفت متقین کے اندر جو وہ تیسری صفت جو قیام کرنے والے ہیں نماز کے لیے، اس کے لیے خداوند عالم فرماتا ہے الذین هم صلاتہم دائمون، اور یہ دائماً نماز کی حالت میں رہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا؟ وہ صبح بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، کیا یہ مطلب ہے؟ تو تمام علماء بیان کرتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام نے اس فعل کو منع کیا گیا ہے کہ انسان صبح سے شام نماز پڑھتا رہے، اسے منع کیا گیا ہے۔ تو پھر یہاں پہ خداوند عالم فرما رہا ہے دائمون، یعنی ہمیشہ نماز کی حالت میں رہتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کہا جاتا ہے اس سے مراد نماز کو پڑھنا نہیں ہے بلکہ نماز کو برپا کرنا ہے، یعنی نماز کو قائم کرنا، ہمیشہ نماز کی حالت میں رہنا سے مراد ہمیشہ وہ مضبوطی، وہ استقامت کے ساتھ رہنا کہ انسان گناہوں کے نزدیک نہ ہو۔ اور پھر آگے فرما رہا ہے والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور ان کے مال میں حق ہے سائل کا، مانگنے والے کا، اور ان کا جن تک مال نہ پہنچے۔ اس کا مطلب ہمیشہ نماز کی حالت میں رہتے ہیں، مطلب کیا؟ اپنے ایمان کو مضبوط کر لیتے ہیں۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو مال خرچ کرنے کے لیے بھی انسان آگے آتا ہے۔ یہ تیسری صفت ہے نماز کو قائم کرنے والوں کی۔ اور چوتھی صفت خداوند عالم قرآن میں یوں فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ۔ خداوند عالم فرما رہے یہ وہ مرد ہیں جن کو تجارت اور بزنس جن کو نہیں روکتا ذکر اللہ سے، اللہ کے ذکر سے، واقام الصلاۃ، نماز کو برپا کرنے سے۔ نہ انہیں دنیا روک سکتی ہے، نہ دنیا کا مال انہیں روک سکتا ہے، نہ انہیں خوف روک سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ یہ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں اب انہیں کوئی چیز نماز سے روک نہیں سکتی۔ اب سمجھ میں آیا کہ کربلا میں ایسے ماحول میں بھی امام حسین کیوں نماز کو قائم کر رہے تھے، کیونکہ وہ نماز کو پڑھ نہیں رہے تھے بلکہ نماز کو قائم کر رہے تھے، جہاں نہ تیروں کا اثر ہوتا ہے، نہ کوئی چیز بھی انسان کو اتنا مضبوط کر دیتی ہے نماز کہ کوئی چیز بھی انسان کو نماز سے نہیں روکتی۔ اب یہ صفات ہیں ان لوگوں کی جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو جب ایسی نماز کو کوئی قائم کرتا ہے تو خداوند عالم ان کے لیے کیا برکتیں دیتا ہے، نماز اپنے ساتھ کیا لے کر آتی ہے۔ تو قرآن میں بہت ساری آیتوں میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ ہم بعض آیتوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ خداوند عالم آل عمران میں فرماتا ہے جب جناب زکریا حالت نماز میں تھے، جب نماز کی حالت میں تھے، ہم نے انہیں مبارکباد دی، جناب یحییٰ کی خوشخبری دی۔ اور اسی طرح سے جناب مریم مقدس جب اعتکاف کی حالت میں تھی، جب نماز کی حالت میں تھی، ہم نے انہیں جناب مسیح جناب عیسیٰ کے آنے کی خبر دی۔ اور اسی طرح سے ہمارے معصومین کے لیے حالت نماز میں بہت ساری آیتیں بیان کر رہی ہیں۔ ان میں سے ایک آیت جو مشہور و معروف ہے کہ مولا کائنات کا حالت نماز میں انفاق کرنا، انگوٹھی کو دینا اپنے ساتھ کتنی برکتیں لے کر آ رہا ہے۔ یہ نماز کا مقام کیا ہے کہ مولا علی کو نماز کی حالت میں ضربت لگی تو امام نے فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور یہی آخری سجدہ ہے جب مولا حسین اپنا سر دے رہے ہیں۔ اس
اس کا مطلب یہ نماز صرف نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ زندگی کی ابتدا سے لے کے آخری وقت تک انسان کو نماز کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے یہ نماز ہے جو انسان کے دل کو مضبوط کر دیتی ہے۔ یہ روح کی غذا ہے، جس طرح سے جسم کو غذا کی ضرورت ہے، یہ نماز روح کی غذا ہے۔ جو بھی نماز پڑھتا ہے اس کی روح مضبوط ہو جاتی ہے اور استقامت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے خدا نے فرمایا یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرو اور نماز کو استقامت کا ذریعہ قرار دو۔ اب یہاں سے سمجھ میں آیا کہ نماز صرف گناہوں سے نہیں بچاتی، صرف نماز انسان کو برائی سے نہیں روکتی، بلکہ نماز اپنے ساتھ ساتھ برکتیں لے کر آتی ہیں، اپنے ساتھ ساتھ رحمتیں لے کر آتی ہے۔ اسی طرح سے نماز ایک عمل نہیں ہے جو کچھ لمحوں کے لیے ہو، بلکہ نماز ایک زندگی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نماز کے لیے جو احکام بیان کیے گئے ہیں، جب انسان ان احکام کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے کہ نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ آپ کے سامنے ایک مثال کے طور پر بیان کریں کہ آپ سمجھیں کہ نماز ایک زندگی کیسے ہے۔ فرض کریں آپ نے نماز میں سے ایک حصہ، آپ نے نماز میں ایک سجدہ بھول گئے تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ نے دوسری رکعت میں شک کر رہے ہیں یہ میری پہلی رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، تو آپ کا وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے تیسری رکعت میں شک کیا یہ دوسری ہے، تیسری ہے یا چوتھی ہے، تو آپ کا وظیفہ کیا ہے؟ ہر جگہ پر آ کے آپ کو بتایا جا رہا ہے جو آپ کی نماز ہے اس کا حل یہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز صرف ایک عمل نہیں ہے بلکہ نماز ایک زندگی۔ اور دوسرا عمل جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز ایک زندگی ہے، جو نماز کے لیے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ جب آپ نماز میں جائیں تو کیا سوچ کر جائیں، کس طرح سے آمادگی کے ساتھ جائیں، باوضو ہو کر جائیں۔ جب وضو کریں تو پانی کا خیال رکھیں، کون سا پانی، کتنا پانی، اجازت کے ساتھ تمام پانی کے احکام۔ جب آپ نے پانی صحیح انتخاب کر لیا، پھر وقت کا انتخاب۔ ہر وقت میں ہر نماز نہیں پڑھتے، صحیح نماز کا انتخاب۔ پھر آپ نے جب نماز کا بھی وقت دیکھ لیا، پھر جگہ کے لیے خداوند عالم کہہ رہا دیکھو کس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہو، کیا جگہ پاک ہے یا نہیں، جگہ اپنی ہے یا نہیں، اب جگہ کا بھی خیال رکھو۔ اور پھر اس کے بعد جب تمام چیزیں دیکھ لیا اور جو لباس تم نے پہنا ہے اس لباس کا بھی تمہیں خیال رکھنا ہوگا۔ کیونکہ نماز کچھ لمحوں کا عمل نہیں ہے بلکہ ایک استقامت ہے جس کا اثر ساری زندگی تمہارے اوپر ہونے والا ہے۔ اس لیے لباس کا بھی خیال رکھو، جگہ کا بھی خیال رکھو، پانی کا بھی خیال رکھو، وقت کا بھی خیال رکھو کہ اب نماز پڑھنے کا نہیں، پہلے قبلے کی طرف رخ کرو تاکہ سب کا ایک قبلہ ہو۔ اب قبلہ بھی ایک ہونا چاہیے۔ تمام احکام جو نماز کے لیے بیان کیے گئے ہیں، جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی کتنا آداب کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلے کھڑے ہونا تاکہ استقامت تمہارے اندر آئے، پھر خدا کے سامنے رکوع کرنا تاکہ خداوند عالم کے سامنے انسان جھک کر بتا رہا ہے کہ پروردگار میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد پھر انسان کھڑا ہوتا ہے، پھر سجدے میں جا رہا ہے۔ پہلا سجدہ کر کے خداوند عالم کے سامنے انسان کہتا ہے پروردگار میں اسی مٹی سے آیا ہوں، پھر سجدے سے اٹھتا ہے۔ کچھ لمحوں کا فاصلہ ہے، یہ لمحوں کا فاصلہ نہیں ہے بلکہ خدا کے سامنے انسان اقرار کرتا ہے ابھی میں زندہ ہوں۔ یہ زندگی کچھ لمحوں کی ہے، ابھی کچھ لمحے ختم نہیں ہوتے۔ پھر انسان سجدے میں چلا جاتا ہے۔ یہ سجدہ نہیں ہے بلکہ انسان اس بات کو یاد کر رہا ہے کہ مجھے اسی مٹی میں واپس جانا ہے۔ یہ دو سجدے نہیں ہیں بلکہ یہ زندگی اور موت کی حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ پھر انسان اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے ساری طاقتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ یعنی یہ صرف نماز کچھ لمحوں کا عمل نہیں ہے بلکہ نماز انسان کو استقامت
استقامت دیتی ہے، انسان کو مضبوط کر دیتی ہے۔ اگر صحیح طرح سے انسان نمازی بن جائے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان گناہوں کے نزدیک چلا جائے۔ صحیح نماز پڑھنے سے انسان مومن اور ایمان کے درجے پر آ جاتا ہے۔ اسی لیے خداوند عالم فرما رہا ہے یقیمون الصلاۃ، نماز پڑھنا کمال نہیں ہے بلکہ نماز کو قائم کرنا کمال ہے۔ نماز کی قیام ضروری ہے۔ بس اس مقام پہ خداوند عالم متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے دوسری صفت پہ یہ زور دے رہا ہے کہ صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ نماز کو برپا کرنا ضروری ہے۔ تو اب تک ہم نے یہ سمجھا کہ خداوند عالم جو نماز کو برپا کرنا کہہ رہا ہے اس سے مراد کیا ہے، اس کا کیا معنی ہے اور اس کے آثار کیا ہیں، اور نماز قائم کرنے والے کے صفات کیا ہونے چاہیے۔ وہ گناہ سے بچنا چاہیے اور اس کا دل، اس کی روح نماز پڑھنے سے اتنا مضبوط ہو جانی چاہیے کہ اس کے باوجود انسان کیا ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر سکتا ہو اور اپنے روح کو اتنا مضبوط کر لے اب نہ دنیا اسے دھوکہ دے سکتی ہے، نہ کوئی چیز بھی اسے دھوکہ نہیں دے سکتی، کیونکہ نماز صرف ایک عمل نہیں ہے بلکہ نماز زندگی کا نام ہے، نماز بقا کا نام ہے۔ یہ نماز کی اہمیت ہے، بس اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہمارے سچے امام یعنی چھٹے امام، امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، اسے ہماری شفاعت نہیں ہو سکتی جو نماز کو ہلکا سمجھے۔ نماز یہ نہیں ہے کہ انسان جسے سبک سمجھ کر چھوڑ دے، بلکہ نماز ایک ایسی ضرورت ہے جس سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اگر ایک نماز قبول تو ساری عبادتیں قبول ہیں۔ اسی لیے قرآن نے بھی نماز پہ زور دیا ہے، اہل بیت نے بھی نماز پہ زور دیا ہے۔ یہ نماز ہے جسے متقین کی علامت بیان کیا گیا ہے، اور ہو ہی نہیں سکتا کوئی امام متقین کو ماننے والا ہو اور وہ نماز سے دور ہو۔ نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اول وقت نماز پڑھیں، ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ نماز صرف عمل نہیں ہے بلکہ نماز استقامت ہے، نماز سے دین کو طاقت ملتی ہے۔ اسی لیے ائمہ نے نماز کو برپا کیا، نماز کا احترام کیا۔ کربلا کے جو مصائب سنتے ہیں صرف گریہ کرنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ ان سے پیغام لینا ہے کہ جناب زینب اور امام حسین، امام سجاد ایسی حالت میں بھی نماز پڑھ کے بتا رہے ہیں نماز کمزوری کا نام نہیں ہے بلکہ نماز استقامت ہے۔ ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم نماز کو سبک نہ سمجھیں بلکہ نماز کو اپنی جسم اور روح کی ضرورت سمجھ کر، دین کی ضرورت سمجھ کر نماز کو برپا کرنے والوں میں قرار ہو جائیں، اور جب ہم اس صفت کو پا لیتے ہیں تو قرآن کی نگاہ میں متقین میں شامل ہو جائیں۔